اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی خدا نہ خواستہ چوری کرتی، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ وہاں پہ ایک نظام تھا، وہاں پہ ایک سسٹم تھا، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو عروج دیا تھا۔ اور آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، وگرنہ آپ سیدھے رستے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ آئین اور قانون کی بالادستی کو عروج دیا، کس طرح انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ یہ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہمیں کوئی زمین کا ٹکڑا چاہیے، بلکہ ہم ایک تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی قانون کو اپلائی کریں اور اسلامی چیزوں کو نافذ کریں۔ قانون اور آئین کی بالادستی یہ نہیں ہے کہ امیر کے لیے کوئی اور قانون، غریب کے لیے کوئی اور قانون۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، حکومت دی، بادشاہت دی، سلطنت دی، اور سب سے پہلی ذمہ داری جو ان کے کندھوں پر عائد کی وہ یہ تھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، حکومت اور سلطنت اور بادشاہت آپ کو دی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، عدل کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اور آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، وگرنہ آپ سیدھے رستے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ پہلی ذمہ داری دی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ یہ عدل و انصاف کا قیام ملک کے اندر، اور یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی یہ ریاست کی اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ ریاست حاصل کی تھی۔ جاؤ سبق سیکھو ریاست مدینہ کے تاجدار سے، جب انہوں نے ریاست مدینہ قائم کی، سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کے ایک واقعہ اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کو عروج دیا، کس طرح انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا کہ جب مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی اور رسول اللہ نے عدالتی قانون کے مطابق اسلامی عدالتی نظام کے تحت یہ آرڈر جاری کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، مخزومی لوگوں نے بہویلا کیا اور سفارشیں ڈالنے لگے، منتیں سماجتیں کرنے لگے، اگر ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو پورے عرب کے اندر ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، سالوں سال ہمارے چرچے ہوں گے کہ اس قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، ہماری تو عزت نہیں رہے گی۔ کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سفارشیں ڈالی گئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو، تاجدار مدینہ نے، ریاست مدینہ کے حاکم اعلیٰ نے، ریاست مدینہ کے چیف جسٹس نے وہاں پہ کیا تاریخ ساز جملہ بولا تھا، فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی خدا نہ خواستہ چوری کرتی، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اصل ہے، یہ ہے عدالتی نظام، یہ ہے قانون اور آئین کی بالادستی۔ یہ نہیں ہے کہ امیر کے لیے کوئی اور قانون، غریب کے لیے کوئی اور قانون۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں جناب کوئی کسی کو مار کے چلا جائے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کسی کو لوٹ کے چلا جائے کوئی مداوع کرنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک نظام تھا، وہاں پہ ایک سسٹم تھا، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو عروج دیا تھا۔ تو یہ تیسری ذمہ داری آئین کی اور قانون کی بالادستی۔ 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے محترم قائد محمد علی جناح نے یہ بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم نے زمین کا ایک ٹکڑا، یہ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہمیں کوئی زمین کا ٹکڑا چاہیے، بلکہ ہم ایک تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی قانون کو اپلائی کریں اور اسلامی چیزوں کو نافذ کریں۔ یہ ان کے الفاظ تھے جو آج تمہیں بھول گئے، تمہیں یاد نہ رہے۔ تمہیں سیکولر سٹیٹ چاہیے، تمہیں لبرل سٹیٹ چاہیے، تم کہتے ہو حکومت اور اسلام کا، حکومت اور مذہب کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، اسلام کو دور کرنا چاہیے حکومت سے۔ لیکن جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے اس کے لیے آئینی اور قانونی جنگیں لڑیں، ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم نے اس وطن کو حاصل اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا چاہیے، بلکہ ہم یہاں پہ اسلامی قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی اصول اور اسلامی آئین کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔